لاسٹلی سر یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت پچھلے سال تک تو لگ رہا تھا کہ آج گئی کل گئی، لیکن اب کیا کسی حد تک اکنامکلی آرٹیفیشلی آپ کو لگتا ہے کہ استحکام لانے کی کوشش کی ہے اس حکومت نے، یا یہ بھی آپ کے خیال میں زیادہ عرصے نہیں چل سکے گا؟ نہیں، استحکام تو لائی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. انہوں نے اس کو یہ جو پولیٹیکل ریٹ لے کے انہوں نے اس کو آگے لے کے بڑھنا تھا، اس سے تو یہ بھاگے. وہ تو 14 اگست کو سب تیاری تھی، اسٹیج سجا ہوا تھا، جھنڈے لہرا رہے تھے، اناؤنسمنٹ ہوگی سب کچھ، پھر یہ بھاگے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یہ پہلی دفعہ تو ان کو ٹیکس دینا پڑنا تھا، پہلی دفعہ تو ان کو پوچھنا پڑنا تھا. یہ جو ساری انہوں نے ایڈوائزری بورڈیں بنائی ہوئی ہیں، یہ جو پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں، ان ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اسی لیے بھاگے. نہیں تو اس میں کیا حرج تھا جب وہ سارا تیار ہو گیا. وہ بائی دا وے پلان کدھر ہے؟ وہ دکھا تو دے رہے ہیں، ان دونوں کا آپ مطالعہ کر لیں، کمپیریزن کر لیں ان دونوں کا. یعنی یورین پلان کا بھی کر لیں اور 14 اگست والے کا بھی کر لیں، آپ کو سب کو سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ کیوں بھاگے. نہیں، اب تو آپ کے خیال میں وہ 14 اگست والا پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے وہ اڑان پاکستان پروگرام آیا ہے. اڑان نہیں، یورین بھاگے اس پلان سے. جی بالکل. نہیں لیکن دعوے سے کہتا ہوں، جس طرح آپ چاہیں آپ کے چینل پہ میں چیلنج کرتا ہوں، بلا کے مقابلہ یہ ڈیبیٹ کروا لیں، بلائیں ان کو، میں بتاتا ہوں یورین ہے کہ نہیں ہے. نہیں تو لیکن احسن اقبال صاحب نے تو آپ کو یاد ہوگا ویژن 2025 کے نام سے بھی ایک پروگرام لایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر نون لیگ کی حکومت نہ جاتی 2017 میں تو ہم تو اس کو 2025 کے حساب سے اس ویژن کو کمپلیٹ کر لیتے. نہیں تو 2025 تو ابھی ختم نہیں ہوا نا، وہ تو ابھی شروع ہوا ہے، تو ابھی تو پورا سال تھا. تو اگر اس میں کوئی دم تھا یا کوئی ایسی بات تھی جو امپلیمنٹیبل تھی تو ابھی کر لیتے نا. یہ سب لفاظی ہے، یہ نون ہے ایل بی ڈی این، ان کا نام ہی یہ ہے، لک بزی ڈو نتھنگ. ایل بی ڈی این صاحب ہیں یہ. انہوں نے ساری عمر میں بتائیں کوئی ریفارم کوئی چیز ایک کی ہے پاکستان کے لیے؟ کتنی دفعہ یہ پلاننگ کے چیئرمین رہے ہیں؟ کوئی ایک بتا دیں. 2010 میں جب انہوں نے پلان دیا تو اس وقت انہوں نے بڑے دھوم دھام سے بتایا کہ جی ہم ٹھیک کر دیں گے. 2010 جب آئی تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نہ انڈسٹری، نہ نالج بیس، نہ یونیورسٹیاں، نہ لیبارٹری، نہ کوئی چیز نہیں چل رہی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پلان انہوں نے اناؤنس کیا 2010 والا جب اناؤنس کیا تو اس میں بجلی کا ذکر تک نہیں ہے. یہ تو ان کی قابلیت ہے. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ انفلیشن کب ہو رہی ہے کب نہیں. جب پاکستان کی مہنگائی 38% تک چلے گئی، یہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے میٹنگ ہی نہیں بلائی. چھوڑ دیں کہ اقدامات کیا دینے تھے انہوں نے. یہ ریڑیاں خالی ہیں، یہ بابوں کا کام ختم ہو گیا اب. بہت بہت شکریہ. آپ نے چلے مستفید ہونے کی بات کی، تو سر مجھے چلتے چلتے تھوڑا سیاسی بھی ایک کامنٹ آپ سے چاہیے کہ یہ جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے عوام بھی اس آسرے پہ رہ رہے ہیں کہ چلیں اپوزیشن اور حکومت سسٹم کو چلنے دیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سنجیدگی کا عالم موجود ہے یا صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے؟ یہ بالکل بھی سنجیدگی نہیں ہے جی. جب بھی آپ پاپولر ووٹ پہ ہوتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی اس وقت ہے، اور آپ کو اپنا باہر کی طاقتوں کی مدد جو ہے نا اس کی امید ہو، تو پھر آپ وقت خریدتے ہیں. تو یہ جو 31 جنوری کی یہ بار بار ڈیٹ دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ 20 جنوری تو کہہ نہیں سکتے. پھر ان کا سارا وہ جو نعرہ ہے کہ ہم کو غلام ہے، وہ سارا صفر ہو جاتا ہے. جو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ تو ایبسولوٹلی یس کب سے بن چکا ہے. یو ٹرن کا یہ ماسٹر ہے. تو یہ 20 تاریخ کو ٹرمپ نے انوگریٹ ہونا ہے، تو اس لیے 31 جنوری بار بار کہہ رہے ہیں کہ تب تک ان کا جو بھی صدباب ہونا ہے ان کا خیال ہے کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یعنی صدر جب بنیں گے ٹرمپ صاحب تو وہ پھر پاکستان کے اتنے انٹرنل میٹر میں اس طریقے سے ڈائریکٹلی انٹروین کر سکیں گے یا بول سکیں گے؟ ویسے تو ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنا ضروری لگے گا کہ پاکستان کی اندرونی پالیٹکس کی بات کریں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے پیچھے، یعنی جو جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان دونوں کے پیچھے ان کی سپورٹ میں ایک ہی لابی ہے، اور وہ اتفاق سے پاکستان کے خلاف ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے شواہد یہ ہے کہ بار بار جو ہے اس کے شواہد سامنے آئے ہیں. پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے. میں اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کسی دن میرا خیال ہے مجھے کرنی پڑنی ہے پریس کانفرنس، کیونکہ کوئی اور تو بول نہیں رہا ہے، تو ان کو میں بتاتا ہوں پھر ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اچھا، مجھے